بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موت کے بعد روحوں کا ٹھکانہ۔ تمام روحیں برزخ میں بڑے عظیم فرق کے ساتھ مختلف مقامات پر ہوں گی۔ کچھ روحیں عرش الہی کے قریب اعلیٰ علیین کے مقام پر ہوں گی۔ یہ ہیں انبیاء کی روحیں۔ یہ سعید روحیں اپنی اپنی رہائش کے لحاظ سے بھی مختلف مقامات پر ہوں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مشاہدہ فرمایا۔ کچھ روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوں گی، جنت میں جہاں چاہیں گی گھومیں پھریں گی۔ یہ مقام بعض شہداء کی روحوں کو حاصل ہوگا۔ تمام شہداء کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بعض شہداء کی روحوں کو قرض یا کسی وجہ سے جنت سے باہر ہی روک لیا جائے گا۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ قرض رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ روحیں زمین پر ہی قید رہیں گی، کیونکہ کردار کے لحاظ سے وہ گری ہوئی اور زمینی روحیں ہیں۔ زمینی روحیں آسمانی روحوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، جس طرح وہ دنیاوی زندگی میں اکٹھی نہیں رہتی۔ ہر وہ روح جس کی زندگی میں نہ اپنے رب کی فرما برداری کی ہو اور نہ ہی اپنے پروردگار کی محبت اور یاد کا مظاہرہ کیا ہو، نہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق یا قرب پیدا کیا ہو، تو ایسی روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی زمین پر ہی گری پڑی رہے گی۔ البتہ بلند کردار لوگوں کی روحیں جو دنیا میں اللہ کی محبت پر ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں، اپنے رب کی یاد، اس کی محبت اور اس ذات کا قرب ان کی تحقیقی خوشی تھی۔ ایسی روحیں جس سے پرواز کرنے کے بعد اپنے اپنے درجے اور مقام کے لحاظ سے مناسب ٹھکانوں پر ہیں، ان روحوں کا مقام ذات باری تعالیٰ کے قریب ہوگا، جس ذات کے ساتھ انہوں نے دنیا میں محبت کی۔ عالم برزخ میں اور قیامت برپا ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوگا۔ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد روح کے مختلف حالات ہیں۔ کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار، کوئی لذت و نعمت میں ہے تو کوئی درد اور تکلیف میں۔ عالم برزخ میں اس کی قید بھی ہے اور تکلیف، عذاب، درد اور حسرت بھی۔ یہیں پر اس روح کو آزادی بھی میسر ہے اور لذت، راحت اور نعمت بھی۔ جسم کے اندر روح کا حال یوں ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو، اور یہ جسم سے نکلنے کے بعد یوں ہو جاتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر کھلی فضا میں۔ چنانچہ روحوں کے 4 مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام روح کا پہلا مقام ماں کا پیٹ ہے۔ یہاں بندش، تنگی اور پردے کی وجہ سے 3 قسم کا اندھیرا ہوتا ہے۔ دوسرا مقام یہ دنیا کا مقام ہے، جہاں یہ پروان چڑھتی ہے۔ اچھائی یا برائی کمانے اور خوش قسمتی یا بدبختی کے اسباب جمع کرنے کی آزادی ہے۔ تیسرا مقام یہ عالم برزخ ہے۔ دنیا کے مقابلے میں یہ مقام زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ چوتھا مقام یہ مستقل رہائش کا مقام ہے۔ یہ جنت ہے یا جہنم۔ اس کے بعد کوئی دوسرا مقام یا گھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ جس نے روح کو پیدا فرمایا، وہی ذات اسے مارنے اور زندہ کرنے والی ہے اور اس کی خوشی، بختی یا بدبختی کے اسباب پیدا کرنے والی ہے۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے روح کی سعادت یا بختی کے مختلف درجات بنائے ہیں۔ اسی طرح ان روحوں کے علم و عمل اور قوت اخلاق اور ایمان کے لحاظ سے مختلف مرتبے مقرر کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں
کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔